تو وہ میرے حساب سے مسلمان نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں مسلمان، لیکن میرے خیال میں عقائد ہونے چاہیے. تو کیونکہ میں احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، باقی سب کے پیچھے پڑھ دیتا ہوں. جناب علی کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ مبارک صاحب، اس آڈیو میں بھی انہوں نے نہ تو اپنا عقیدہ یہ بتایا کہ ان کا کلمہ صرف مسلمانوں والا ہے، نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا کلمہ جو وہ اہل تشیع والا ہے. واضح وہ اس کی وضاحت پہلے چاہیے، وہ آپ ان سے پوچھ کے بتا دیں، پھر بات آگے کرتے ہیں. جی، آپ نے اس آڈیو میں ایک خود ساختہ دعویٰ کیا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس کو 10-15 منٹ ہیں تو بتا دیں. ہاں جی، میں موجود ہوں اور مجھے لگتا ہے سمیع صاحب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لیکن ہم ابھی کلمے پہ بات کر رہے ہیں. جی محمود صاحب، بہت شکریہ. انہوں نے ہمارے ایک ناصر صاحب ہیں، ان کی کہنے پر مجھے اجازت دی ہے. تو آپ نے اس آڈیو میں جو میں نے لگائی ہے اوپر، اس میں کہا ہے کہ میں احمدیوں کو، یعنی آپ نے تو قادیانی میرا خیال لفظ استعمال کیا، کہ ان کو میں مسلمان نہیں مانتا. تو آپ کی اتھارٹی تو نہیں ہے نا کوئی، آپ کو الہام تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو نہیں بتایا، اختیار تو نہیں دیا نا آپ کو. تو آپ پلیز مجھے نا وہ یہاں پہ مسلمان کی وہ تعریف بیان کر دیں، لگا دیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے حساب سے کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں، وہ لگائیں یہاں پہ. مبارک صاحب، جو تعریف مجھے پتا ہے بچپن سے، میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں، یا جو میں نے آج تک سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ارکان اسلام کو مانیں اور ارکان ایمان کو مانیں. اگر اس میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں، یا اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، جزا سزا پہ اور قیامت پہ، کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ دیں تو مسلمان نہیں رہ جاتے. تو آپ یہ بتائیں کہ میرا عقیدہ یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. جی محمود صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے رپلائی کیا. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کا خیال یا آپ کا ماننا یا آپ نے جو سمجھا ہے وہ میں نے نہیں پوچھا آپ سے. میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے، یعنی انہوں نے مسلمان کس کو کہا ہے. مجھے صرف اس سے غرض ہے، مجھے مولوی سے بھی غرض نہیں، مجھے کسی تیسرے شخص سے غرض نہیں ہے. جو قرآن نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں صرف اس سے غرض ہے. اگر وہاں آپ کو کہیں ایسی بات ملتی ہے جس میں آپ نے اپنی یہ باتیں شامل کی ہیں، عقائد کی یا دوسری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ مجھے دکھا دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے کہیں ایسی بات کی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ورنہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر رہیں، اس میں اضافہ نہ کریں، اس میں اپنی طرف سے جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کرنی، وہ کسی کو اجازت نہیں ہے، یا بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں بڑی ہی آپ سے ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دکھائیے جس میں انہوں نے مسلمان کی بہت ہی صاف ستھری، واضح، روشن جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے، وہ مجھے یہاں پہ لگا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. جناب میں آپ سے ایگری ہوں،
कांट छांट भी नहीं करनी चाहिए और बढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो मुझे तो जैसे बचपन से माँ बाप ने बताया और मुझे तो इस बात का पता है, लेकिन अगर आप जो मैंने बात की है मुसलमान की तारीफ, आप उससे मुतफिक नहीं है या ये सही तारीफ नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दें। मैं कुरान से और हदीस से, मैं कुरान को भी मानता हूँ, हदीस को भी मानता हूँ और मैं पूरे इस्लाम को मानता हूँ। तो अगर मैं गलती पे हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दें। जी महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा। आपने बड़ी साफ सुथरी बात की है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सुनी सुनाई बात को आगे पहुँचाने वाला भी जो है वो सही दुरुस्त नहीं है। उसके मुतल्लक काफ़ी बयान हैं, लेकिन मैं मज़ीद उसमें नहीं जाना चाहता। जहाँ तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो हुक्म है इस बारे में, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन एक गुजारिश मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि आप को तहकीक की ज़रूरत है और तहकीक जो है उसकी बुनियाद कुरान मजीद होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर कोई भी इख्तलाफ तुम्हारे दरमियान पैदा हो तो उसे कुरान की तरफ लौटाओ और कुरान से उसका फैसला करो। तो मैं वो हुक्म जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो है फतवा वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। आप उस पे ऊपर कुछ बात करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आपने इल्म हासिल किया हुआ है और आपका मेरे ख्याल के मुताबिक आपका मेरे से ज़्यादा है, आपका इल्म मेरे से ज़्यादा है। तो अगर कोई सवाल हो तो मैं पूछ लूँगा। मैं सारी हदीसों को मानता हूँ और पूरे कुरान को मानता हूँ और मैं मुसलमान ही रहना चाहता हूँ और इस्लाम पे ही मरना चाहता हूँ। मुबारक भाई, आप बेशक ज़बानी बता दें, जो मुझे सवाल होगा मैं पूछ लूँगा। अगर मुझे लगेगा कि ये कुरान शरीफ में या मैंने पहले नहीं सुनी तो फिर मैं आपको ये भी कह दूँगा हवाला लगा दो, या फिर मेरे पास कुरान शरीफ की तफसीर है, मैं उसमें से भी देख सकता हूँ। और क्योंकि मैं अरबी पढ़ लेता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती, तो मेरे पास तफसीर है, कुरान शरीफ की 4 तफसीरें हैं, मैं उनमें से देख लेता हूँ और बुखारी शरीफ भी है, मैं उसमें से भी देख लेता हूँ। मुबारक साहब, आपने कहा था कि 15-20 मिनट के लिए हम बात करेंगे, तो अगर आप बिजी हैं तो बाद में भी बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। जनाब मुबारक साहब, मैंने ये पढ़ ली है। मेरा आपसे 2-3 सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि आप जो हैं आपने किसी दीनी स्कूल से इल्म हासिल किया हुआ है? अगर इल्म हासिल किया हुआ है तो कितना इल्म हासिल किया हुआ है? मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है, पता नहीं आपको बताया था कि नहीं, लेकिन ऊपर बताया था, शायद आप उसको नहीं आए थे, कि मेरा इल्म बहुत ज़्यादा नहीं है और मैंने जितना घर में या मस्जिद में थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया हुआ है और किसी दीनी मदरसे में मैंने इल्म हासिल नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ आप अपने बारे में बताएं। जी नहीं, मेरे पास अभी हैं कोई 15-20 मिनट हैं अभी। और तो ये वो हदीस है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही रोशन और बड़ी ही वाज़े बात जो है वो बयान कर दी है, जिसमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये रवायत है जो ऊपर वो हज़रत अब्बास से है और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातना वस्तकबला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना फज़ालिका मुस्लिमुल लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो हदीस है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें बड़ा ही वाज़े और बड़ा ही हदूद को मद्देनजर रखते हुए और हदूद कायम करते हुए इस हदीस को बयान किया है और इस हुक्म को जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और इस के ऊपर जो लोग तजावज़ करते हैं वो पता नहीं किस जुर्रत का मुजाहिरा करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। आप इसको देख लें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह किबला की तरफ मुंह किया। ये दूसरी बात। पहली बात क्या है
جس نے ہماری طرح نماز پڑھی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا. اور تیسری بات کیا ہے کہ ہمارے ذبیحہ کو کھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ذبح ہوتا ہے اس کو کھایا. تو اس کو کیا فرمایا کہ وہ مسلمان ہے. پھر آگے دیکھیں کہ کتنی واضح اور کتنی حد کو قائم کرتے ہوئے بات کی ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے. یعنی یہ جو 3 کام کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی پناہ میں آ جاتا ہے. پھر آگے حکم کیا ہے؟ آگے حکم یہ فرمایا ہے کہ پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو. تو اس لیے میرے پیارے بھائی، کسی پہ فتویٰ لگانا بالکل غلط بات ہے. کسی کو اختیار دیا ہی نہیں گیا. اگر کسی کو اختیار دیا جاتا تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ٹھیک ہے. ان کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ خود فرمایا کہ یہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان داخل تک نہیں ہوا، یہ تیرے پاس آتے ہیں تو تیرے منہ پر تیرے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کے باوجود اس ٹولے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم نہیں کہا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہا، کافر نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر اختیار ہوتا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ضرور کرتے، لیکن ایسا نہیں کہا. اس کا مطلب کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح نہیں کیا، تو پھر اور کسی کو کیا اختیار ہے؟ جی میرے پیارے محمود صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ باقاعدہ میں نے کوئی درس و تدریس سے یا مدرسے سے کوئی باقاعدگی سے تعلیم حاصل کی ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. مجھے رہنمائی ملی ہے ہمارے امام خلیفہ وقت جو ہمارے ہیں ان سے بھی، اور ان کے بعد جو ہمارے مربیان ہوتے ہیں جو باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں دینی تعلیم، ان سے بھی رہنمائی حاصل ہوئی. پھر خود شوق ہے کہ تحقیق کرنا جو ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی حکم دیا ہے کہ خود جو ہے وہ تحقیق کرو اور پڑھو، قرآن مجید پر غور کرو، فکر کرو اور تمام آیات کا مضمون دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہاں پہ. تو اس لیے اس بات کو لے کر جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھا جائے، حدیث کو دیکھا جائے اور ان کو آپس میں ملایا جائے کہ کوئی کہیں ان کے اندر تضاد نہ ہو اور واضح بات ہو، محکم آیات جو ہیں ان کے اوپر فیصلہ کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں. باقی اس حدیث کو دیکھ لیں اور یہ میری اوپر والی آڈیو سن لیں. جزاک اللہ. جناب مبارک صاحب، میں نے آپ کی آڈیو بھی سن لی اور جو آپ نے اوپر حدیث پیش کیا وہ بھی سن لی. میں نے 1 منٹ آپ کی دوسری آ گئی آڈیو میں یہ بھی سن لی. تھینک یو مبارک صاحب، آپ نے مجھے اپنے بارے میں بھی بتایا. اور یہ جو علم ہے یہ ایک بہت ضروری علم ہے جو اس دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. تو اس کے لیے ایک ایسے شخص پہ اعتبار کرنا جس کا علم مکمل نہ ہو وہ ایک بڑا مشکل سا کام ہے. آپ نے جو حدیث اوپر بیان کیا میں اسے 100% مانتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنا اسلام کا علم حاصل کیا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی ہے کہ صرف یہ ایک ہی حدیث ہے جو مسلمان کی تعریف بیان کرتی ہے. اور دوسرا جو آپ نے قرآن شریف کی تشریح کی تھی وہ آپ نے مجھے لگتا ہے غلط کر دی تھی. جو ایک صورت آپ نے پہلے پڑھی تھی، نہیں جو آیت آپ نے پڑھی تھی اس کا آپ نے مفہوم ہی غلط کر دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کیونکہ آپ نے زیادہ علم حاصل نہیں کیا ہوا تو شاید اس لیے پھر انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے جب اس کے پاس پورا علم نہ ہو. پلیز مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی حدیث ہے جو مسلمان کی تعریف بتاتی ہے
یا صرف یہی ہے؟ کیونکہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس ان کے جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے خیال کو درست مان کر اس کے اوپر فیصلہ کر کے اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ بنا لینا، یہ نہایت ہی ناانصافی ہے اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ غلط گائیڈنس بن جاتی ہے۔ تو یہ اپنا جو آپ کا رویہ ہے، آپ کا جو طریق ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ نہ تو اسلامی تعلیم کے مطابق ہے اور نہ ہی قرآن کے مطابق ہے۔ میں نے تو ایک حدیث بیان کی ہے جس میں ایک واضح حکم دیا گیا ہے، جس میں کوئی بھی مشتبہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ متشابہ ہے تو وہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ میرا علم ناپنے کا آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں اور نہ ہی اس کے اوپر فتویٰ دینے کی آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا کر اس کی وجہ بنا کر اس کے اندر سے یہ راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ آپ نے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آپ نے پیش کی ہے اس کو نہ ماننے کا مجاز بن گیا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب سی آپ نے منطق پیش کر دی ہے جس کی گنجائش کہیں بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت کا مفہوم آپ نے غلط بیان کر دیا ہے، تو وہ مجھے بتا دیں، مینشن کر دیں کہ وہ کون سی۔ لیکن پہلی بات کا جواب ضرور دیجئے گا، یہ نہ ہو ایک بات چھوڑ دیں اور اگلی بات کو آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث جس میں یہ واضح حکم موجود ہے، کیا آپ کو قابل قبول ہے؟ کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کا جواب ضرور دیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ مبارک صاحب، آپ اس ایک چھوٹی بات کر لیا کریں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں، اگر اندھیرے میں کسی شخص نے ایک ہاتھی کو دیکھا اور کسی نے کہا یہ موٹا ہے، کسی نے کہا ستون جتنا ہے، کسی نے کچھ، تو جب آپ نے ایک حدیث دیکھی تو میں نے آپ سے یہی پوچھا ہے کہ کوئی اور حدیث ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ میں سارے قرآن کو مانتا ہوں۔ میں نے حدیث کا تو انکار نہیں کیا، لیکن ایک ایسے شخص کے اوپر میں یقین کر لوں جس کا علم محدود ہے، جس نے کسی دینی مدرسے میں بھی علم حاصل نہیں کیا، تو یہ نہ ہو کہ وہ میرے لیے بھی ایک مشکل بن جائے اور پھر اس دوسرے شخص کے لیے بھی مشکل بن جائے۔ ادھر تو ہم اس لیے ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں صحیح اسلام کے لیے، ایک دوسرے کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تو ہم نہیں بات کر رہے نا۔ پلیز بتائیں کہ اس موضوع پہ کوئی اور احادیث ہیں یا صرف یہ ایک ہی حدیث ہے جو اسلام کے بارے میں بتاتی ہے؟ اس حدیث کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکیں؟ جی، بات یہ ہے کہ یہاں میری شخصیت تو ڈسکس نہیں ہو رہی، میرے علم کا مناظرہ تو نہیں ہو رہا کہ میرے علم کے اوپر مناظرہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آپ نے دعویٰ کیا ہے، میں نے اس دعوے کو اس اسلام پر پرکھنے کی کوشش کی ہے، آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ کے دعوے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات رد کرتی ہے، اسلام کی تعلیم رد کرتی ہے آپ کے دعوے کو، آپ کی بات کو اور آپ کے پیش کردہ اسلام کو، جس کے ثبوت میں نے دلیل دی ہے۔ اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے نہیں۔ اگر آپ نے اپنی جو بات ہے اس کے حق میں دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں اس کو پیش کر سکے، اس لیے آپ کی وہ بات غلط ثابت ہو چکی
اور اس کے خلاف جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی یہ بات جس کو آپ نے پیش کیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام کے خلاف ہے، اور وہ میں نے اس کی دلیل آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے پیش کر دی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ قول جو ہے وہ یہ دلیل اس دعوے کے خلاف مضبوط نہیں لگتی یا اس کو رد نہیں کرتی، تو اس کے خلاف آپ ایک دلیل پیش کر دیں کہ نہیں یہ دلیل جو ہے اس لیے آپ کی میں رد کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ دلیل ہے جو میں یہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ آپ دلیل پیش کیجئے، پھر اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ مبارک صاحب، آپ بڑی لمبی بات کرتے ہیں۔ میں نے اس حدیث کو انکار نہیں کیا، لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ اور احادیث ہیں اس موضوع پہ کہ نہیں۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا اور میرے پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دیا۔ دوسری بات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو کم علم شخص ہوتا ہے وہ ایک ہاتھی کو دیکھ کے، دم کو دیکھ کے کہہ دے کہ یہ تو پتلا سا ہے، دوسرا سونڈ کو دیکھ کے کہہ دے کہ یہ ایسا ہے، تیسرا پاؤں کو دیکھ کے کہہ دے ایسا ہے۔ تو آپ نے ایک حدیث مجھے بتائی ہے، آپ کو اور حدیثوں کو پتہ، یا آپ مجھے ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ اور کوئی حدیث نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس حدیث پہ بات کرنا چاہوں تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا علم ہے آپ کو اسلام کا، یا اسی حدیث کا آپ کو کتنا علم ہے جو آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے 2 منٹ کے مقابلے میں 1 منٹ کی ویڈیو کی ہے، 1 منٹ میں ابھی اور بھی لوں گا آپ کا۔ آپ میرے خیال یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا کج بحثی میں اترنا چاہتے ہیں، تو کج بحثی میں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پہلے صاف گوئی سے کام لیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ آپ انصاف پسند نکلیں گے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کج بحثی کی طرف اور راہ فرار جو ہے وہ رستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے مجھے جو ہے وہ کوئی رستہ مل جائے۔ جو دعویٰ ہوتا ہے نا اس کے حق میں دلیل پیش کرنا جو ہے وہ دعوے دار کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا، آپ اس کی دلیل نہیں پیش کر سکے اور کہا کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، آپ نے اقرار کر لیا، میں نے آپ کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر دیا۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناکافی ہے یا یہ متشابہ ہے تو آپ اس سے زیادہ محکم یا جو کافی بات ہے وہ پیش کر دیں، سمپل سی بات ہے۔ اگر میں نے ایک دلیل پیش کی ہے نا، اگر آپ نے اس کو رد کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ پیش کریں نا، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ نہیں تو اس حدیث کو آپ اگر ڈینائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو رد کرنا چاہتے ہیں، اس کو نہیں ماننا چاہتے تو اس کی وجہ پیش کیجیے۔ جی جناب، آپ کج بحثی کر رہے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہے اور آپ میرے پہ جھوٹ بھی باندھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ حدیث پوری سنی بھی نہیں، آپ کو اس حدیث کا پورا پتہ بھی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص جو تثلیث کو مانتا ہے اور ابھی مطلب کرسچن سے مسلمان ہوا ہے، تثلیث کو مانتا ہے، اس کے علاوہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور قبلہ بھی اسی طرح منہ کر کے کرتا ہے اور جو ہے ذبیحہ بھی کھاتا ہے، تو آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ صرف میں اسی حدیث پہ بات کر رہا ہوں، آپ سے اور کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ نے حدیث پیش کی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا اسلام کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں کتنا علم ہے۔ جناب مبارک صاحب، آپ کج بحثی کر رہے ہیں، آپ کو اس حدیث کا بھی پورا نہیں پتا، آپ کو پورے اسلام کا بھی نہیں پتا۔ اگر ایک شخص جو ہے قرآن کا انکار کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے مسلمانوں کی طرح اور قبلہ بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ذبیحہ بھی کھاتا ہے اور قرآن کا انکار کرتا ہے، تو آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ جی مبارک صاحب، آپ کج بحثی کر رہے ہیں۔ اگر ایک شخص ہے جو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے اور قبلے کی طرف پڑھتا ہے اور مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں سمجھتا، اس حدیث کی روح سے آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ جناب عالی، میں سمجھتا ہوں اسلام کے بارے میں آپ کا پورا علم نہیں ہے اور آپ نے ایسے ہی کسی جگہ سے دم پکڑ دی، کسی جگہ سے ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے پورا پڑھا بھی نہیں ہوا اسلام کو، اور آپ اپنی طرف سے جو ہے کوئی چھوٹی سی چیز پکڑ کے اس کی تفسیر کرتے جا رہے ہیں۔ میں پورے اسلام کو مانتا ہوں اور میں اس حدیث کو بھی مانتا ہوں جو یہ لکھی ہوئی ہے۔
जनाब अली, मुझे लगता है आपको तकरीरें करने का शौक है, लेकिन आपको इल्म हासिल करने की तरफ नहीं है। पहले आपने कुरान शरीफ की भी एक गलत तशरीह की थी, तो अब भी आप सिर्फ बातें करते जा रहे हैं, लेकिन इल्म हासिल नहीं करना चाहते। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे हैरानगी हुई है आपकी इस ऑडियो पर, और बड़ा ही ताज्जुब हुआ है कि आप उस वक्त के इल्म कहाँ से हासिल किया है। आपको इल्म नहीं है, आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं है। लगता है आपने ये हदीस गौर से ना तो पढ़ी है, ना इसके ऊपर गौर करने की आपको तौफीक ही मिली है, और ना ही इसको समझने की कोशिश की है आपने। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो और वो इस तरह के जो छोटे छोटे बातें हैं या बड़ी बातें हैं उसको कवर ना करे वो हुक्म, उसको अच्छी तरह दिखाए ना उसका मतलब, तो फिर तो मजा ना आया। हुक्म उस हस्ती का हो जो खुदा ताला की बहुत ही प्यारी और खुदा ताला से इल्म पाकर वो बात करे, और आपके लिए इन बातों की गुंजाइश उसमें छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि इस हदीस को आपने क्यों नहीं गौर किया और क्यों नहीं गौर से पढ़ा, और क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। इसमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी, सोचें, इसको देखें और गौर करें। नमाज में क्या पढ़ते हैं आप? नमाज में पढ़ते हैं सूरत फातिहा से लेकर, फिर सूरत फातिहा के बाद क्या? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या है इसमें? खालिस तौहीद बयान की गई है। तो आप जनाब तसलीस की तरफ चले गए हैं जी, तसलीस को मानता हो और नमाज भी पढ़ता हो। खुदा के बंदे, कुछ तो इंसाफ से काम लिया करें, कुछ तो गौर कर लिया करें कि आप कह क्या रहे हैं और किसके खिलाफ कह रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ कर रहे हैं। ये सवाल एक्चुअली आपका जो तसलीस आप बात कर रहे हैं, करें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल, तो आपने तो ये बात बयान की है और हम आपसे ज्यादा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इल्म रखते हैं। तो अगर कोई तसलीस को मानता हो, कितनी बातें आपने कर दी हैं। आप गौर करें जरा, आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतवा दाग दिया है कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनको, बल्कि खुदा को नहीं पता था जिन्होंने खुदा ताला ने, जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई, और खुदा ताला ने ये फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह किबला की तरफ मुंह किया और हमारा ज़बिया खाया, ये बातें आपके लिए नाकाफी हैं। और फिर नीचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया कि खुदा ताला की पनाह हासिल है इसको, तुम इसमें ख्यानत ना करो। आप ख्यानत पे ख्यानत करते चले जाते हैं बगैर सोचे समझे कि मैं मुबारक से नहीं, कम से कम ये सोचो कि मुबारक की ये बात नहीं, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। जो सवाल आप मुझ पे कर रहे हैं, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहे हैं आप। तो क्या नतीजा निकला कि आप ज्यादा जानते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या ज्यादा जानते हैं? क्या नमाज में क्या क्या तौहीद नहीं बयान की जो आपको यहां पे जरूरत पेश है ये तौहीद की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए? जिस मौलवी ने आपको ये बताया है उसकी जरा कान खोलें जाके। जज़ाकल्लाह। जनाब फराज साहब, आपका इल्म नाकस है, और जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप उसका जवाब भी नहीं देते। मैंने आपसे बहुत दफा पूछा है कि कोई और हदीस है इसके बारे में कि नहीं, और आप जो है सिर्फ ऊपर की ले लेते हैं बात को, आप बात के अंदर नहीं जाते, और अगर मैं सवाल करूं तो आप लंबी तकरीरें करने लग जाते हैं। जनाब अली, आप ये बार बार कह रहे हैं खुदा का खौफ करो और ऐसे करो वैसे करो, तो मेरा तो खुदा मर गया। तो प्लीज आप जो है सिर्फ एक मौजू की तरफ रहना जिस पे हम चल रहे हैं, और मुसलमान की तरफ रहें। तो आप जो है एक नया मौजू ना छोड़ दें बीच में, उसके नया मौजू ना छेड़ दें उसके अंदर। नहीं महमूद साहब, मेरा तो फर्ज है कि आपकी हर बात को एड्रेस करना, ठीक है। अगर आपकी बात उससे गलत साबित होती है और आप उसको मानने की बजाय उसको आप इस जवाब में पेश करते हैं कि जी आप लंबी बात करते हैं, तो ये आपका कसूर है, मेरा नहीं कसूर। आप इस तरह के इतराज ना किया करें,
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اٹھتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا دین کو بگاڑ دیا ہے اپنی طرف سے اس میں چیزیں شامل کر کے کہ اس کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ خیال ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. اب مجھے آپ لا علم کر کے کہہ کے اور آپ خود علم والا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود اقرار کر کے. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ نے جو کی ہے وہ میں سن کے اس کا جواب دیتا ہوں. جناب علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ناکافی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں پورے اسلام کو مانتا ہوں، ساری حدیثوں کو مانتا ہوں. میں نے آپ سے کتنی دفعہ پوچھا ہے کہ آپ کو کسی اور حدیث کا پتہ، لیکن میرا خیال ہے آپ کو کسی اور حدیث کا نہیں پتہ. اس لیے آپ جو ہے ناقص علم کی بنیاد پہ جو ہے تھوڑی سی بات کو مان کے بیٹھ گئے. جناب علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور حدیث ہے کہ نہیں، اور میں نے کہا تھا کہ میں ساری پورے اسلام کو مانتا ہوں. لیکن آپ میرے پہ جھوٹ اور بہتان لگا رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں پتا. اور اگر میں اسی حدیث کے بارے میں بھی پوچھوں تو آپ کو اسی حدیث کے بارے میں بھی بہت سی باتوں کا نہیں پتا ہوئے گا اور آپ خود ہی تشریح کرنی شروع کر دیں گے، جبکہ نہ آپ نے کسی جگہ سے علم حاصل کیا ہوا ہے اور نہ آپ نے جو ہے آپ کو اسلام کے تھوڑے سے بھی اور حصے کا پتہ ہے. آپ صرف ایک ہاتھی کی دم کے بال کو پکڑ کے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بس میرا اسلام یہی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی میں پڑھ سکتا ہوں. جناب محمود صاحب، مجھے نہیں پتا آپ مولوی ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں. میں آپ کو محمود صاحب اس لیے کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اسی طرح کے آدمی ہیں. یہ حدیث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے، اس میں کوئی شائبہ، کوئی شبہ، کوئی متشابہ بات ہے ہی نہیں. بڑی صاف، بڑی واضح اور بڑی محکم حدیث ہے، جس کو آپ صرف اور صرف اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ماننے سے فرار حاصل کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگ رہے ہیں. نماز جتنی بھی ہے، پہلے آپ نے تسلیس کا جو سوال اٹھا کر اپنی علمیت کا تو بتا ہی دیا ہے کہ آپ لوگ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو سیدھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اور عزت کا باعث بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، عقل دے. اس میں بڑی ہی واضح باتیں بیان کی ہیں اس حدیث میں کہ ہماری طرح جس نے نماز پڑھی، ہماری طرح قبلہ رخ کیا. نماز میں تمام آپ دیکھ لیں، نیت سے لے کر جو ہے وہ اتحیات کے بعد درود شریف، اس کے بعد جو دعائیں ہیں ان کو دیکھ لیں. ہر چیز نماز میں بیان کی گئی ہے. خدا تعالیٰ کی تعریف، خدا تعالیٰ کی توحید اور عظمت خدا تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے. اور اس کو آپ نے ناکافی کہہ کر اور یہ کہہ کر کہ کوئی تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا کہتا ہے کہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہتا ہے ایسے؟ کبھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تثلیث رکھنے والے، تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے یہ کہتے ہیں. کہاں کی بات؟ آپ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح اور جامع حدیث کو آپ نے ایک ناکافی بات کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا اور پھر اس کو ماننے کی بجائے اس کے اوپر بحث کرتے چلے جا رہے ہیں. قبلہ رخ ہونا، یکجہتی کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے حکم فرمایا کہ خدا کا یہ گھر ہے، خدا کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. کیا عیسائی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بتانا ذرا. یہودی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر محکم بات کو چھوڑ کر آپ کسی متشابہ بات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پیش کریں، اپنے حق میں پیش کریں. میں کیوں پیش کروں؟ جناب علی، آپ جھوٹ بولتے ہیں اور میرے پہ جھوٹ باندھتے ہیں.
میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں جو ہے اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ حدیث کی تشریح نہیں کرنی اور نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، نہ کوئی چیز سبٹریکٹ کرنی ہے. تو اب آپ خود بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نماز کے اندر پوری نماز کو ایڈ کرو، نماز کو ایسے بھی اس کو پورا سمجھو، نماز کے اندر دیکھو کیا ہے، نماز کے باہر دیکھو کیا ہے. آپ خود چیزوں کو ایڈ کری جا رہے ہیں، جبکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کوئی چیز بیچ میں ایڈ بھی نہیں کرنی، سبٹریکٹ بھی نہیں کرنی. اور آپ میرے پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. میں نے کہا میں پورے اسلام کو مانتا ہوں. آپ ایک ہاتھی کا بال پکڑ کے بیٹھ گئے. میں نے آپ کی یہ جو آڈیو 3 منٹ کی 11 سیکنڈ کی ہے صرف 50 سیکنڈ تک سنی ہے، میں نے آگے نہیں سنی. جناب علی، میرے پہ جھوٹ باندھنے کی بجائے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اور حدیث اس موضوع پہ ہے کہ نہیں ہے. آپ میری بات کا جواب دیتے نہیں ہیں، آپ لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس موضوع پہ کوئی اور آڈیو ہے کہ نہیں ہے. سوری، آپ میری بات کا جواب دینے کی بجائے. جی محمود صاحب، یہ فیصلہ یہاں سننے والے خود کریں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، یہ سننے والے خود فیصلہ کریں گے. آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس میں واضح حکم موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو بجائے ماننے کے اس کو ناکافی کہہ دیا. بلکہ ناکافی نہیں کہا، اس کی آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک مثال بھی پیش کی. اور وہ مثال یہ پیش کی کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہو، کوئی کلمہ پڑھتا ہو، یہ چیزیں جو حدیث میں لکھی ہیں یہ کرتا ہو، تو وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہو. آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ کس طرح تثلیث کا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ جو کہتا ہے کل ہو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ کس طرح تثلیث کا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، وہ کس طرح جو ہے وہ رکھ سکتا ہے تثلیث کا عقیدہ؟ سوری، ایک فون آ گیا تھا. اس لیے آپ پہلے یہ گستاخیاں کرنی چھوڑیں، اور یہ اگر حدیث آپ کو قابل قبول نہیں ہے جس میں واضح حکم موجود ہے، اگر آپ اس کو نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیے. ہمارے کو زبردستی تو نہیں ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب عالیہ، میرے پہ بھی جھوٹ باندھ لیں اور حدیث کو بھی آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں، جبکہ جو چیز نہیں لکھی ہوئی آپ اس میں ایڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو جو ہے استغفار کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے حدیثوں کے اندر ایڈیشن کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ حدیثوں کے اندر ایڈیشن بھی نہیں کرنا، سبٹریکشن بھی نہیں کرنا، اور تفسیر جو ہے آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کی تفسیر جو ہے وہ کوئی قبول نہیں کر سکتا ہوں. آپ کے پاس، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسلام کا علم حاصل کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، اور آپ میرے پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث پیش کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہوں، اور اس کو آپ ہاتھی کی دم کا بال کہہ رہے ہیں. وہ کچھ خدا کا خوف کر لیں، یہ میں اپنا قول پیش نہیں کر رہا، میں اپنی بات پیش نہیں کر رہا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کافی نہیں لگتی تو آپ اپنی طرف سے جو بات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے پیش کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی. میں نے جو بات پیش کرنی تھی، جو مجھے کافی لگتی ہے، شافی لگتی ہے، محکم لگتی ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے مجھے، میں نے وہ پیش کر دی ہے. اگر آپ کو یہ ساری باتیں اس میں لگتی ہیں تو آپ اپنی طرف سے جو پیش کرنا چاہتے ہیں کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آپ ناکافی جو کہتے ہیں اس کا عملی ثبوت آپ پہلے بھی دے چکے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں. میں نے کہا میں پورے اسلام کو مانتا ہوں، میں ساری حدیثوں کو مانتا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کوئی اور حدیث آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. آپ کم علمی کی بنا پہ ہاتھی کا دم کا ایک بال پکڑ کے اسے اسلام سمجھ کے جو ہے میرے پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور حدیثوں کی بھی اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں. اللہ آپ پہ رحم کرے. ثبوت دیں نا، میں نے کون سی ایڈیشن کی ہے؟ ثبوت دیں، اس بات کی دلیل دیں. خام خواہ بات نہیں کرتے، ثبوت دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے بنا کر بات کو پیش کر دینا. کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی ویلیو ہے.
अभी तक सारा ग्रुप देख रहा है कि आपने अभी तक उस हदीस को ना ही माना है और ना ही उसको काफी कहा है, शाफी कहा है, ना ही उसको कहा है कि इसमें मुतशाबे बात नहीं है, और उसके अंदर मुतशाबे हाथ तलाश करते हैं और उसको नाकाफी अपने अमली तौर पर बयान किया है कि इसके अलावा भी हदीस हैं, अगर हैं तो आप पेश करें। अगर आपको ये काफी नहीं लगती तो तभी तो आप कह रहे हैं, आपको इसके अंदर कोई रास्ता नहीं मिलता भागने का, इसीलिए तो आप कह रहे हैं, तो आप पेश करें अपनी बात। आप झूठ बोल रहे हैं और मेरे पे बहुतान लगा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सारे इस्लाम को मानता हूँ, मैं सारी चीज़ों को मानता हूँ, लेकिन आप इस पे बुज़िद हैं कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, और आप अपनी तरफ से तशरीह कर रहे हैं जबकि आपके अंदर इतना इतना इल्म है ना इतनी अकल है। आप इस्लाम के में जैसे एक हाथी, अगर इस्लाम हाथी है तो हाथी के एक दुम के बाल को पकड़ के आप समझ रहे हैं कि यही इस्लाम है, और वही इस्लाम जो है वो आप सबको सुनाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। अल्लाह ही आप पे रहम करे। अब आप आहिस्ता आहिस्ता बदतमीजी पर आ रहे हैं। मैंने अभी तक आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं की, लेकिन क्योंकि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, और जब आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता तो फिर आप बदतमीजी पर उतरते हैं, ठीक है, तू तड़ाक ये वो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। और एक ही बात आपने पकड़ी हुई है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस झूठ का सबूत आप नहीं दे रहे, और अपनी अमली जो काम है उसके साथ आप खुद उस हदीस को डिनाई कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ हदीस हैं। मैंने जो एक वाज़े बात थी इसके मुतालिक वो बयान कर दी है। अगर आपको ये वाज़े नहीं लगती, अगर आपको ये काफी नहीं लगती, तो आपको जो काफी लगती है वो पेश करें। एडिशन आपने ये किया है कि वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारी तरह नमाज पढ़े, तो उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि जाके पूछो उससे कि वो क्या नमाज पढ़ रहा है, या उसने नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो अगर वो देखने से लग रहा है कि ये इस तरह की नमाज पढ़ रहा है तो हम उसे मुसलमान समझेंगे। लेकिन सिर्फ यही हदीस नहीं है, और भी हदीसें हैं, लेकिन आप खुद एडिशन कर रहे हैं कि नहीं हमने उससे पूछना है कि तूने इसमें क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या किया क्या नहीं किया। ये आपका एडिशन है, और आप मेरे पे भी झूठ बोल रहे हैं और हदीस पे भी आप एडिशन कर रहे हैं, और इस्लाम का आपको कुछ पता ही नहीं है। जनाब आले, मैं कह रहा हूँ आप मेरे पे झूठ बांध रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरे इस्लाम को मानता हूँ, मैं इस हदीस को भी मानता हूँ। मैंने मेरा ख्याल है 10वीं दफा कहा है कि मैं इस हदीस को मानता हूँ, लेकिन आप झूठ बोलते जा रहे हैं। और जब आप मेरे पे झूठ बोल सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला तो आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप अल्लाह पे भी झूठ बोल सकते हैं जो नजर नहीं आ रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर तो नहीं आ रहे, आप उन पे भी झूठ बोल सकते हैं। जब मेरे सामने आप मेरे पे झूठ बोलते जा रहे हैं तो मैं किस तरह यकीन कर लूं कि आप उन बुजुर्ग हस्तियों पे झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह अकबर, इसमें आपने अब खुदाई दावा शुरू कर दिया है, नौज बिल्ला मिन ज़ालिक। क्या दिलों के हाल का फैसला आप करेंगे, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पर हाशिया आप चढ़ाएंगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी तरह नमाज पढ़े। इसका मतलब है कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौज बिल्ला इल्जाम लगा रहे हैं कि वो नमाज में नहीं, ये सब कुछ नहीं पढ़ते थे। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज में सब कुछ नहीं पढ़ते थे जो मैंने कहा है? अगर नहीं पढ़ते थे तो आप ऐलान कर दें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली बस वो खड़े होते थे, रुकू जाते थे, सजदा करते थे और सलाम फेर देते थे, कुछ भी नहीं करते थे उसके अंदर। बता दें आप, वो तौहीद बयान नहीं करते थे, खुदा की तारीफ बयान नहीं करते थे, उसमें दुआएं नहीं करते थे, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजते थे, और अपने रूहानी तरक्कियात की दुआएं नहीं करते थे। ये आप ऐलान कर दें कि वो नहीं करते थे। जब उन्होंने फरमाया है कि हमारी तरह नमाज पढ़े, तो लाजमी बात है कि ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं, और आप उस पर हाशिए चढ़ा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको राह फरार हासिल करनी है। वो चाहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गलत करार देकर, उनको ना मानकर, उनके ऊपर हाशिए चढ़ाकर, उनके अंदर काट छांट करके बयान करके उनके अंदर से रास्ता करना है, ये आपका मकसद है, और आपको जरा भी खुदा का खौफ नहीं है। ठीक है जनाब, मैं नहीं कहता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। आप अल्लाह की कसम उठा के कहें कि इसके अलावा और कोई हदीस या और कोई अल्लाह ताला कोई इस्लाम में बयान नहीं है मुसलमान के लिए, तो फिर मैं समझूंगा कि आप मेरे पे झूठ नहीं बोल रहे या किसी और के ऊपर झूठ नहीं बोल रहे। चले आप अल्लाह की कसम उठा के कहें कि इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो इस्लाम को डिफाइन करती है या मुसलमान को डिफाइन करती है।
میں پھر آپ سے معذرت بھی کروں گا کہ میں نے آپ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ پورا اسلام کون سا جس کا آپ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والدین سے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ میرا، اور دوسرا اسلام آپ کا یہ ہے کہ میرا چونکہ خیال یہ ہے اس لیے، یہ ہے آپ کا اسلام جو صبح آپ نے پیش کیا ہے؟ اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ پورے اسلام کو مانتے ہیں تو کیا یہ حدیث اسلام سے باہر ہے؟ کیا یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام سے باہر ہے؟ اس کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ کیوں اس کے اوپر اس کو آپ کافی نہیں سمجھتے؟ کیوں اس کو آپ مکمل جو ہے وہ بیان نہیں سمجھتے؟ مجھے یہ اس کا جواب دیجئے نا پھر۔ او بھائی، میں نے جو حدیث پیش کی ہے میں اس کو کافی سمجھتا ہوں، میں اس کو شافی سمجھتا ہوں، میں اس کو مکمل سمجھتا ہوں، میں اس کو واضح حکم سمجھتا ہوں، اور میں اس کو بالکل بھی کہیں بھی کسی جگہ بھی ناکافی نہیں سمجھتا جو میں نے پیش کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ شافی نہیں ہے، اس کو پوری بات کو بیان نہیں کیا گیا، یا ان کو نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات کا احاطہ نہیں کر سکے، پوری بات کو مکمل بیان نہیں کر سکے، تو آپ اپنی پوری بات بیان کریں جہاں آپ کو لگتی ہے آپ نے پیش کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی۔ میں نے جو پیش کرنی تھی وہ میں کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ جناب آپ اپنی طرف سے ڈیفینیشن کر رہے ہیں، پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ وہ کہیں گے کہ جی انہوں نے یہ صورت پڑھی تھی، انہوں نے یہ صورت نہیں پڑھی تھی، انہوں نے یہ پڑھا تھا، انہوں نے یہ پڑھا تھا۔ دیکھیں، جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، تو صرف دیکھنا ہوگا کہ یہ ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ ہم اسے جا کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تو نے نماز کے اندر کیا پڑھا ہے۔ اگر تو نے نماز کے اندر وہی کچھ پڑھا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا تو پھر ہی ہم تجھے مسلمان سمجھیں گے۔ یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ خود اختیار بنا لیا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں میں پورے اسلام کو مانتا ہوں، لیکن آپ ایک جیسے اسلام ہاتھی ہے، ہاتھی کی دم کا ایک بال پکڑ لیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے، اسی کو مان لو۔ اب آپ نے پھر میرے پہ جھوٹ باندھا ہے، جبکہ 10 دفعہ سے زیادہ میں نے کہا ہے کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا میں پورے اسلام کو مانتا ہوں، اور پھر آپ میرے پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے کہیں کہ اس حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز ڈیفائن نہیں کرتی کہ مسلمان ہے اسلام کے اندر۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے، میں نے تو یہ دل کا حال بیان کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، آپ دل کے حال بیان کرنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ میں نے تو خدا بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے منو ان ویسے کا ویسے قبول ہے، میں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، آپ نے اس میں کمی کی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، کیا قل ہو اللہ پڑھنے والا توحید کا قائل ہے یا تثلیث کا قائل ہے۔ لیکن آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، اصل میں آپ کو کون سا ملا نے اسلام دیا ہے۔ اب آپ ذرا رستے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو مل نہیں رہا، اور آپ بس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ صرف ایک بات آپ نے رٹی ہوئی، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی دوسری بات آپ کو نہیں آ رہی۔ اور جھوٹ کون بول رہا ہے اس کا فیصلہ یہ گروپ والے کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کافی اور شافی کون نہیں مان رہا، اس کا فیصلہ بھی گروپ والے کریں گے، آپ اس بات کا فکر نہ کریں۔ جناب علی، اگر آپ پورے اسلام کو مانتے ہیں تو آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ اس کے علاوہ اس مسلمان کے لیے کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں ہے اسلام کے اندر یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کا علم پورا ہے اور آپ جو ہے وہ مجھے ٹھیک بات بتا رہے ہیں، نہیں تو میں سمجھوں گا آپ کم علم ہے اور کم علمی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہوتے تو اس میں مکمل بات بیان کی گئی ہے، آپ کسی اور بات کا مطالبہ نہ کرتے۔ اگر آپ اس حدیث کو مانتے، کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں 3 کام کرنے والے کو مسلمان قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو مانتے تو آپ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کہتے کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ گیا ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے، جو یہ 3 کام کرتا ہے میرے لیے وہ مسلمان ہے۔ لیکن ابھی تک آپ نے یہ اقرار نہیں کیا، اور بلکہ اقرار کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے،
الٹا اس بات کو ناکافی کہتے چلے جاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اس کی یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں ایسے ہے، اس میں ویسے ہے، اس میں یہ کیڑے ہیں، اس میں وہ کیڑے ہیں، اس میں یہ غلط ہے، اس میں یہ پوری بات نہیں ہے. یہ آپ عملی طور پہ اپنے آڈیو میں بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گروپ والے خود فیصلہ کر لیں گے. اچھا، ایک ہی بات آپ نے رٹی ہوئی ہے جس کا میں کوئی 700 دفعہ جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، اب پھر دے دیتا ہوں. میں نے جو قول پیش کیا میرے لیے وہ کافی اور شافی ہے. وہ بالکل صاف اور واضح بات ہے، بالکل واضح فتویٰ ہے، بالکل واضح حکم ہے. اور ان 3 کام کرنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متحد میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مانتا ہوں اور جان سے زیادہ عزیز مانتا ہوں. اور میں ان 3 کام کرنے والے کو مسلمان کہتا ہوں، سمجھتا ہوں. میں اس کو غیر مسلم نہیں کہوں گا کبھی بھی. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ اسی طرح یہ بیان دیتے ہیں؟ 2 لفظوں میں جواب دیں. اس میں بھی آپ میرے پہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ میں اسی طرح مانتا ہوں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے اور جو ہماری طرح ذبیحہ کھاتا ہے، جو ہمارا ذبح کھاتا ہے اور قبلے کی طرح نماز پڑھتا ہے، اسے مسلمان سمجھو. تو آپ نے کہا کہ اندر جا کے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تثلیث کو مانتا ہے لیکن وہ اسی طرح کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اسی طرح کے سارے کام کر رہا ہے، یا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو پھر بھی آپ اسے مسلمان کہیں گے کیونکہ آپ کا علم پورا نہیں ہے. تو اس لیے آپ ایک حدیث کو پکڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بس تم اسی کو مان لو اور تمہیں کسی کی ضرورت نہیں. پھر جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ قسم کھا کے بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، تو آپ یہ بھی نہیں کر رہے. جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے نہیں کہا کمی ہے. میں نے تو کہا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ پھر میرے پہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جب میرے پہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں کرتے تو میں کس طرح سمجھ لوں کہ آپ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم کریں گے جو یہاں پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے. آپ میرے پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، بہتان لگاتے جا رہے ہیں، جبکہ میں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب انہوں نے یہی لیا ہوا ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، جو قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے، جو ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، تو ہم نے اسے مسلمان سمجھنا ہے. میں نے تو یہ کہا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، لیکن آپ اپنی کم علمی کی بنا پہ صرف اسی حدیث کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے اور کچھ بھی اسلام نہیں ہے، یا اور کچھ بھی مسلمان نہیں ہے، صرف یہی اسلام ہے. آپ صرف اپنی کم علمی بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. اب یہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ میں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہو، جو خدا مانتا ہو، 3 خدا مانتا ہو، وہ نماز پڑھے. تو پھر میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، دعائیں سکھائی ہیں، جو سورۃ فاتحہ تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے، اس میں مدد مانگی گئی ہے، پھر قل ہو اللہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی ہیں، یہ سکھایا ہے نماز کے اندر. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرح، ہماری طرح نماز پڑھے. تو میں نے کیا غلط کیا ہے؟ آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں تو اس طرح بیان کر رہا ہوں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب آپ کے پاس کوئی اور جواز اور بات باقی نہیں ہے، صرف آپ کج بیسی کریں گے. میری اوپر والی آڈیو کا جواب دیں تاکہ فیصلہ ہو. مجھے لگتا ہے یہ آپ نا جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ آپ نے کوئی پکا رٹا لگایا ہوا ہے. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے نا، کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے، یہ گروپ میں بیٹھے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں، بالکل نہ فکر کریں. شاباش. صرف آپ یہ بتائیں کہ اوپر جو میں نے آڈیو کی ہے اس کا آپ جواب کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، اور اگر مانتے ہیں تو میں یہ 3 کام کرتا ہوں. میں احمدی مسلمان ہوں. کیا آپ مسلمان مانتے ہیں؟ اس بات کا جواب دیں. ٹھیک ہے جناب، میں 2 لفظوں میں بیان دیتا ہوں. جو ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہوگا
मुसलमानों की तरह जो किबला जिसका होगा, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला है, जिसकी शक्ल होगी नमाज पढ़ने वाली, जैसे सजदा और रुकू और कादा सारा कुछ कर रहा होगा मुसलमानों की तरह, जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और जो ज़िबिया खा लेगा तो मैं उसे मुसलमान ही समझूंगा जब तक वो अपने मुंह से इनकार ना कर दे कि वो तस्लीस को मानता है, या अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, या किसी और अरकान इस्लाम को, वो क्या मैं रसूलों को नहीं मानता, या किसी चीज़ को नहीं मानता, मैं उस वक्त तक उसे मुसलमान ही समझूंगा। मैं उससे जाके नहीं पूछूंगा कि तूने नमाज में क्या पढ़ा, तूने जो है और चीज़ें, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, उसे बिल्कुल मुसलमान ही समझूंगा जब तक वो अपने मुंह से किसी और चीज़ का इकरार नहीं करेगा। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे पे झूठ बोल रहे हैं आप, उस पे झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मान क्यों नहीं रहे उस हदीस को? आप उसको कहें मैं अहमदी मुसलमान हूं, ये मैं तीनों काम करता हूं, मुझे मुसलमान मानते हैं आपके नहीं मानते, अभी पता चल जाता है। बताएं। ठीक है जनाब, आप ये कह रहे हैं कि आप ये तीनों काम करते हैं इसलिए आप मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि आप रसूलों का इनकार करते हैं, कहते हैं कि एक रसूल को ना मानने वाला जो है वो मुसलमान है, एक अल्लाह की किताब का इनकार करने वाला मुसलमान है, तो ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। जब आप इन बुनियादी अकायद को छोड़ देते हैं तो आप मुसलमान नहीं रह जाते। जी, जब आप ये तीनों काम करेंगे तो मैं दूर से देखूंगा तो मैं आपको मुसलमान ही समझूंगा। जब आप मुंह से कहेंगे कि रसूलों को, एक रसूल को झूठा कहने वाला मुसलमान ही है, एक अल्लाह की किताब को झूठा कहने वाला मुसलमान ही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका इस्लाम जो है वो ठीक नहीं है, आपके बुनियादी अकायद ही ठीक नहीं है। और क्योंकि आपका ये अकीदा है कि नबियों को झूठा कहने वाला मुसलमान है, अल्लाह की किताबों का इनकार करने वाला मुसलमान है, तो आपका अकीदा मुसलमानों वाला नहीं, और जिसका अकीदा मुसलमानों वाला नहीं है वो मुसलमान नहीं है। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अब जो आपने गर्दान लगाई हुई थी ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे ऊपर झूठ बोल रहे हैं, मैं हदीस को मानता हूं, मैं झूठ बोल रहे हैं। अब आपने साफ इनकार कर दिया ये ऑडियो करके कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो आपके लिए काफी नहीं है, उसमें आपने इजाफा किया है कि चूंकि आप ये नहीं करते इसलिए मैं आपको मुसलमान नहीं मानता। बहुत शुक्रिया जनाब, अब आपने फैसला कौन ये ऑडियो कर दी है, इसलिए अब हमारी यहाँ गुफ्तगू खत्म होती है। मैं यही साबित करना चाहता था, जो सुबह का आपने रट लगाई हुई थी ना, क्या आप इस हदीस को मानते हैं? आप ना तो इस हदीस को मानते हैं, इसका भी आपने इकरार कर लिया इस ऑडियो में, ना ही आप इसको काफी मानते हैं, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आपने इल्जाम लगा दिया इस अपनी बात के नतीजा में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस बात का नहीं पता था कि जो बंदा आपके मुताबिक, हालांकि हम तो सारे रसूलों को मानते हैं, सारे नबियों को मानते हैं, किसी का भी इनकार नहीं करते, आप चूंकि आप समझते हैं कि हम एक नबी को नहीं मानते, या दो नबियों को नहीं मानते, या चार नबियों को नहीं मानते, ये आप समझते हैं, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म गलत है, चूंकि आपकी नजर में कोई ऐसे है कोई वैसे है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हमारी गुफ्तगू यहाँ पे इख्तिताम होती है।